یہ حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اب خزرایات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہوتی کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے اور دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تب ہم مانتے۔ لیکن خزرایات کی دلیل کیا ہے کہ بھائی یہ روایت اور یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو وہ حدیث جس کو خزرایات قرآن کے خلاف قرار دیتے ہیں وہ صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ ان کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، لیکن خزرایات کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اس لیے میں اس کو حدیث نہیں مانتا۔ تو اب قرآن کو بیان کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ، نقل کرنے والے صحابہ، حدیث کو بیان فرمانے والے محمد الرسول اللہ، نقل کرنے والے صحابہ، صحابہ نے نقل کیا، تابعین کو دیا، تابعین نے نقل کیا، تبع تابعین کو دیا، حدیث اور قرآن دونوں کو، اور تبع تابعین نے امت کے اکابرین نے امت کے سامنے پیش کیا۔ 1400 سال بعد خزرایات آیا اور پھر کہا کہ یہ روایت تو قرآن کے خلاف ہے۔ بھائی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن کے خلاف باتیں بیان فرمائی ہیں؟ اب اگر کوئی منگڑت روایت ہوتی، کوئی موضوعی روایت ہوتی، تب ہم مانتے کہ خزرایات کی بات بھی درست ہے۔ بخاری رحمہ اللہ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھے، لیکن ان کی کتاب کو آپ دیکھ لیں، ان میں لاکھوں احادیث نہیں بلکہ انہوں نے دیکھ کر صحیح روایات کو، ان روایات کو نقل فرمائی جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی۔